ہر نفس جو دنیا میں آئے اس کے لیے لازم ہے ان تموتا کہ وہ مرے، الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اللہ کے حکم سے ہی مرے، اور یہ بات اللہ کے ہاں ایک مقرر مدت تک لکھ دی گئی ہر نفس کے لیے کہ اس نے دنیا میں آنا ہے اور ایک مقرر مدت پر مر کر دنیا سے چلے جانا ہے۔ بس جو شخص بھی آخرت دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے دنیا کا بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے آخرت کا بدلہ دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم قدردان بندوں کو بہت بڑی جزا اور اجر دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اب یہ پوری جماعت کو تنبیہ کی گئی کہ خیر امت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر عمل میں پچھلوں سے بہتر طرز عمل دکھائے ہر حالت میں، اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو پچھلی امتوں پر بھی میدان جہاد میں یہ تکلیف کے اور جو ہے وہ شکست کے جو معاملات ہوئے ان کے ساتھ، لیکن ان کے اندر یہ ذوف، استقامت، وہن کہ ان کی اجتماعیت ٹوٹنے لگے اور ان کے اندر کمزوری آنے لگے اور ان کے دلوں میں دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ استسلام کے خیالات پیدا ہونے لگے، ایسا نہیں ہوا۔ تو تم خیر امت ہو، تمہیں ان سے بھی بہتر طرز عمل دکھانا چاہیے، اور تمہارے تو قریب بھی ان امراض کو اور بیماریوں کو نہیں پٹکنا چاہیے۔ کتنے ہی انبیاء قاتل معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، یعنی ان کی جماعتیں جو صدیقین تھے، ان کے صحابہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف کی وجہ سے سست نہیں پڑے۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے کہ ان کی اجتماعیت ٹوٹنے لگے اور ایک دوسرے پر بات ہے۔ یقینی بات ہے کہ شکست کے بعد جو ہے وہ شکست میں کچھ نہ کچھ لوگوں کا قصور ضرور ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہی شکست ہوتی ہے۔ جیسے یہاں پر بھی متعین تھے، اول وہ لوگ جنہوں نے باہر نکل کر جا کر لڑنے کی ضد کی، اور ثانیاً وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ ٹیلا چھوڑ دیا، اور تیسرے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیا اور میدان چھوڑ دیا، یہ لوگ متعین تھے۔ تو ایسی حالت میں دوسرے لوگ انہی کو قصوروار قرار دینے لگتے ہیں، پھر آپس میں تو میں تم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے ایسا کیوں کیا۔ اس چیز کی وجہ سے اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا ٹوٹنا اصل میں ان کی قوت کو اور طاقت کو توڑ دیتا ہے۔ ضعف کا یہ مطلب ہے۔ اور وہن کہ دل میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت آنے لگے۔ انسان جب شہداء کو دیکھتا ہے اور لاشیں دیکھتا ہے، زخم دیکھتا ہے، کٹے پٹے جسم دیکھتا ہے، تو شیطان ڈراتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جو ہے وہ لاشوں کا مسئلہ کیا گیا تو اس سے پھر وہ کہ تمہاری لاش کے ساتھ بھی کافر اس طرح کا سلوک کریں، جیسے کفار خود ایسی تصویریں جو ہے وہ عام کرتے ہیں کہ مسلمان شہداء کی لاشوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کو گاڑیوں کے پیچھے لگائے گھسیٹ رہے ہیں۔ تو شیطان دوسرے لوگوں کے دلوں پر اس وقت میں خوف طاری کر دیتا ہے کہ دیکھو تم بھی اگر ان کے ہاتھوں مارے گے تمہارے ساتھ ایسے کریں گے۔ تو شیطان سے پوچھے اگر ایسے کریں گے بھی تو مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ بندہ تو روح اس کی چلی گئی، جسم تو بے جان ہو گیا۔ اب اگر کفار کسی کی لاش کے ٹکڑے کر رہے ہیں یا کسی کو گاڑی کے پیچھے باندھ کر گھسیٹ رہے ہیں یا اس کی لاش کو جلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، اور شیطان اس وقت دل پہ خوف طاری کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو جائے گا، تو اس سے پوچھے ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہید کی بے جان جسم زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ اس سے پہلے اپنے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا، اور وہاں پر اسے دوسرا جسم مل جاتا ہے۔ وہ دوسرے جسم میں روح چلی جاتی ہے، پھر وہ اس جسم کے ساتھ جنت میں سیریں کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ تو اگر یہاں پر اس کا جسم جل رہا ہے جو زمین پر ہے، تو یہ تو ایک خالی کھول ہے، کھوکھا ہے، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو دوسرے آدمی کا اس سے ڈرنے کا کیا مطلب بنتا ہے کہ میں اگر شہید ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہ کریں گے؟ لیکن شیطان ڈراتا ہے اس وقت، اور دل میں ایسا آتا ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہن کہا جاتا ہے کہ موت سے خوف، موت کی کراہیت دل میں آنے لگے کہ ہم بھی اگر مرے ہمارے زیادہ۔ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے، اعضاء کو ہاروں میں پرو دیا گیا، اور اندر سے جسم کے اعضاء جو ہے وہ پیٹ چاک کر کے نکالے گئے، کلیجہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا نکال کر چبایا گیا۔ یہ سارے معاملات سامنے ہوئے، تو ایسے میں شیطان ڈراتا ہے۔ اسے وہن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ وہن کا شکار نہ ہو۔ اور ضعف یہ کہ ایک دوسرے پر باتیں، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تم یوں نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے اجتماعیت، آپس میں دلوں کی محبت جاتی رہتی ہے، دلوں کا تال میل جاتا رہتا ہے، تو اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ وَمَسْتَكَانُوا، استقامت کا مطلب ہوتا ہے کفار کے سامنے جھکنا، اور دل میں یہ خیال آنے لگنا کہ کفار کی طاقت زیادہ ہے اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، تو اب ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو کوئی صلح صفائی کا معاملہ، کوئی معاہدہ، کوئی اس طرح کی چیز کر لینی چاہیے تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں سے منع فرمایا، اور منع فرمانے کے لیے غیرت دلانے والا طریقہ اختیار کیا کہ دیکھو پچھلوں نے نہیں کیا،
جو تم سے کم درجے کے لوگ تھے تو تم بڑے درجے کے لوگ ہو، اس لیے تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وما کان قولہم، اب انہوں نے کیا کیا جب انہیں شکست ہوئی اور وہ دشمن کے ہاتھوں شکست سے آزمائے گئے؟ پچھلی امتوں کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ میں سب سے پہلا کام ان کا کہنا شکست وقت میں صرف یہ تھا، انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے، اس لیے کہ گناہ ہی وہ ہے ایسی چیز جس کی وجہ سے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن مجید میں ایک اصول اور قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں پر استغفار کیا، اللہ جن گناہوں کی وجہ سے بھی یہ مصیبت آئی آپ وہ معاف کر دیجیے۔ دوسری چیز وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اس کام میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ معاف فرمائے، اس لیے کہ ضرور جو ایک ترتیب اللہ رب العزت نے بتائی ہے کام کی، اس ترتیب سے آپ میں کوتاہی کریں گے تو نتیجہ بدلے گا، اگر ترتیب بدر والی رہے تو نتیجہ بھی بدر والا ہی آتا ہے۔ تو ضرور ترتیب میں کہیں گڑبڑ، اب اطاعت کا حکم ہے اور اطاعت نہیں ہوئی تو یہ اسراف فی الامر ہو گیا اور اس کی وجہ سے نتیجہ بدل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر استغفار کرو کہ ہم سے خود کوتاہی ہوئی ضرور کام کی ترتیب میں، اس کی وجہ سے جو نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملا، تو وہ بھی ہمیں معاف کیجیے۔ وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دیجیے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار پر ہماری مدد کیجیے۔ تو ثابت قدمی مانگ کر پھر کفار کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو اور اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے، یہ وہان وغیرہ میں نہ پڑو۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا کا بدلہ بھی دے دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو بس تک جہاد میں جب امتحان کا وقت آ جائے تو لوگ جو اس قاعدے پر اور اس اصول پر ثابت قدم ہو جائے، اپنے گناہوں پر نظر جائے فوراً کہ یہ جو تکلیف آئی کہ ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے اور وہ ہمیں ڈرانے لگے، یہ ضرور ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ جو کام کمزور پڑنے لگا، ضرور جو ایک شرعی ترتیب تھی اس میں کہیں نہ کہیں نقص آیا اور وہ ہماری وجہ سے ہوا۔ تو یہ ان دونوں چیزوں سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے آئندہ کے لیے ثابت قدمی اور نصرت کی دعا۔ بس جو قوم یہ کام کرے شکست کے وقت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دنیا کا بھی بہترین بدلہ ملتا ہے اور آخرت کا بھی بہترین بدلہ اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو کمزور پڑنے لگے، بزدل ہونے لگے، بھاگنے لگے، خوف اور خدشات کا شکار ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی لوگوں کو جہاد والی جماعت سے باہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ سارا منظرنامہ جو ہے سجادے اس لیے ہیں، تکلیف اور شدت آتی اس لیے تاکہ یہ لوگ جہاد والی جماعت سے باہر ہو جائیں، جماعت پاک ہو جائے، تاکہ اللہ پاک جماعت کی نصرت فرمائے اور انہیں فتح عطا فرمائے۔